رضی اللہ تعالی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال استفتى سعد بن عبادة الانصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نذر كان على امه توفیت قبل ان تقضیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضیہ عنہا۔ باب کی حدیث کی جو موضوع ہے وہ اوپر لکھا گیا ہے، وہ ہے کہ اپنی والدہ کی نظر پوری کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، جب بھی ابن عباس بولا جائے تو اس سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ ویسے ان کے اور بھی بھائی تھے، لیکن جب مطلق طور پر ابن عباس کہا جائے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس، جیسے مطلق طور پر ابن عمر کہا جائے تو اس سے مراد عبداللہ بن عمر ہوتے ہیں، اسی طرح ابن عباس کہا جائے تو نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے، اور یہ حبر حاضح الامہ ہیں، اس امت کے علماء میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن تھے۔ نبی علیہ السلام کے لیے ایک دن وضو کا پانی لے کر آئے، تو وضو کا پانی لے آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے اور اسے قرآن کریم کی تفسیر عطا فرما دے۔ تو یہ مفسر قرآن بنے نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مجلس کے اندر بڑے بڑے صحابہ کو اپنے قریب بٹھاتے تھے اور نوجوان اور دوسرے چھوٹی عمر کے صحابہ کو اپنے سے ان بڑے صحابہ کے بعد بٹھاتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بالکل اپنے پاس بڑے صحابہ میں بٹھاتے۔ تو ایک صحابی نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین، ہمارے بھی بیٹے ہیں لیکن ہمارے بیٹوں کو آپ اپنے قریب اتنا نہیں بٹھاتے جتنا آپ ابن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، ابن عباس سے پہلے دیگر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت کی تفسیر کیا ہے؟ تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن جو صحیح جواب تھا کوئی نہ دے سکا۔ وہ بڑے بڑے صحابہ جو بیٹھے تھے ان کے ذہن میں بھی وہ جواب نہ آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ابن عباس آپ بتائیے کہ اس کی تفسیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے، اور چونکہ سورہ نصر جو تھی نبی علیہ السلام کی وفات سے 82 دن پہلے یہ نازل ہوئی تھی، اور آپ کی موت کی طرف اشارہ تھا اس صورت میں، تو اسی لیے یہ عرفہ بنا کے اندر نازل ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید کہ میں تمہیں اس سال کے بعد دوبارہ حج میں نہ مل سکوں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھانپ لیا تھا کہ اب مقصد پورا ہو چکا ہے اور میری واپسی کا وقت آ چکا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ پوچھا اور حضرت عبداللہ عباس نے جواب دیا تو حضرت عمر فرمایا کہ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اسے اپنے قریب بٹھاتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس 68 ہجری میں 68 ہجری کے اندر طائف کے اندر انہوں نے وفات پائی ہے۔ قال کہتے ہیں استفتى سعد بن عبادہ، فتویٰ طلب کیا، سوال پوچھا سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ سعد نام کے دو بندے تھے، دونوں سردار تھے، ایک سعد بن معاذ تھے اور ایک سعد بن عبادہ تھے، ایک اوس کے سردار تھے، ایک خزرج کے سردار تھے اور انصار صحابہ میں سے ہیں۔ تو سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور استفتہ، یہ فتوے سے نکلا ہے، استفتہ کا معنی ہوتا ہے فتویٰ پوچھنا، مسئلہ پوچھنا۔
تو سعد بن عبادہ نے مسئلہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فی نظر، اس نظر کے بارے میں فتویٰ پوچھا، کانا جو نظر تھی، علی امی ہی آپ کی ماں پر، حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ کے ذمے جو نظر تھی اور وہ نظر پورا کرنے سے پہلے دنیا سے رحلت فرما گئی، تو فرمایا فی نظر، فتویٰ طلب کیا، فی نظر، اس نظر کے بارے میں، کان علی امی، جو ان کی والدہ کے ذمے تھی، توفیت، اور وہ فوت ہو گئیں، قبل ان تقضیہ ہو، اس سے پہلے کہ ان تقضیہ اس کو پورا کرتے، اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئی۔ تو چونکہ انسان اگر نظر مان لے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ نے مجھے فلاں خوشی دی، تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، یا اتنا صدقہ خیرات کروں گی، تو وہ زندگی میں نہ کر سکا کہ فوت ہو گیا، تو پھر اس کے ذمے وہ نظر کو پورا کرنا واجب تھا، اس لیے اس کی وراثت میں جیسے قرضہ نکالا جاتا ہے، اس طرح اس کی وراثت میں سے اتنا مال نکال کر وہ نظر کو پورا کرنے کے لیے ادا کیا جائے گا۔ تو نظر کو پورا کرنا چونکہ واجب ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال آ کر پوچھا، استفتا، سوال پوچھا، فتویٰ پوچھا، سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی نظر، اس نظر کے بارے میں، کان علی امی ہی، جو آپ کی والدہ پر تھی، اس نظر کے بارے میں جو آپ کی والدہ پر تھی، تو وفیت، کہ وہ وفات پا گئیں، ان کی والدہ، قبل ان تقضیہ ہو، اس سے پہلے کہ وہ پورا کرتی اس کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، یعنی آپ نے جواب دیا، فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقضی، ادا کرو، ہی، اس نظر کو پورا کرو، انہا، اس ماں کی طرف سے، یعنی اپنی ماں کی طرف سے اس نظر کو پورا کرو۔ اور باقی روایت میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، ارائیت لو کان علی امیک دین اکنت تقضیہ، بتاؤ اگر تیری ماں کے ذمے قرضہ ہوتا تم اس قرضے کو ادا کرتے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ فدین اللہ احق بالوفاء، تو پھر اللہ کا قرضہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پورا کیجیے۔ اگر بندوں کا قرضہ مرنے والے کے ذمے ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے، تو جو اللہ کا قرضہ ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ تم اپنی ماں کی طرف سے قرضہ ادا کر لو۔ دوبارہ ایک مدد ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کی تفسیر سے جو فقہی مسائل نکلتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ طلب کیا سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فی نظر، اس نظر کے بارے میں، کان علی امی، جو ان کی والدہ پر تھی، توفیت، کہ وہ فوت ہو گئیں، قبل ان تقضیہ ہو، اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اقضیہ، اس کا نظر کو ادا کرو، انہا، اپنی ماں کی طرف سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو چیز مرنے والے کے ذمے فرض تھی، واجب تھی، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بس اس نے روزے رکھنے کی نظر مانی تھی، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد یا اس کے جو ورثہ ہیں وہ اتنے روزے رکھیں گے۔ اگر اس نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گا، پھر اس کی طرف سے اس کے ورثاء میں سے یا کسی بھی نیک آدمی کو بھیج کر بدلے حج کروایا جا سکتا ہے، لیکن شرط کہ اس نے پہلے اپنا حج ادا کیا ہو۔ تو یہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے کی طرف سے کوئی حق باقی رہ جائے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں اس ایک روایت میں آتا ہے، اسی روایت کی وضاحت میں سنن نسائی کی روایت ہے کہ سعد بن عبادہ نے کہا، اللہ کے رسول، سب سے بہترین پھر جو اس کی ادائیگی ہے اس رقم کی، اپنی ماں کی نظر کو پورا کرنے کی، اس کی سب سے بہترین شکل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سقی الماء، پانی پلانا۔ تو پھر سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا ان کے نام پر، جس سے لوگ پانی استعمال کرتے اور ان کی والدہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ تو یہاں ایک تو یہ صورت بیان کی گئی ہے کہ مرنے والے کی طرف سے اگر کوئی اس کے ذمے کوئی واجب ہو تو اس واجب کو اس
حق کو ادا کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والا اگر دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا ہے اور پیچھے مال چھوڑ کے گیا ہے، کیا اس کے مال سے صدقہ خیرات کسی کو دینا یا کوئی مسجد بنوانا یا کسی نیک کام میں لگانا، کیا یہ جائز ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہی بندہ کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کا مال نہیں رہتا، وہ پھر اس کے ورثاء کا مال ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کے ورثاء کا مال ہے، جس کا مال ہے وہی خرچ کرے گا، اسی کو ثواب ہوگا۔ جس کا مال ہی نہیں ہے اس کو خرچ کرنے کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ فوت شدگان کے لیے جو صدقہ خیرات کی جاتے ہے تو یہ شرعی طور پر نبی علیہ السلام سے عمل ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو عمل کے ثبوت کی 3 شکلیں بیان کی وہ یہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب بندہ فوت ہو جائے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال اس کے ختم ہو جاتے ہیں، جتنی بھی نیکی وہ کر رہا تھا وہ رک جاتی ہیں، کاٹ دی جاتی ہیں، ان کا تسلسل جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب جب اس کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا الا من ثلاث، ہاں 3 عمل ایسے ہیں جو منقطع نہیں ہوتے، جو کٹتے نہیں ہیں، کٹ آف نہیں ہوتے، بلکہ وہ کنٹینیو ہوتے رہتے ہیں، اس کے لیے ثواب، اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب فرمایا کہ سب سے پہلے ہمیں من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلے صدقہ جاریہ، جو اس مرنے والے نے زندگی میں کوئی ہاسپٹل بنایا، کوئی ڈسپینسری بنائی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مدرسے کے لیے کتابیں دے دی، کوئی بھی خیر کا کام کیا ہے تو جس پر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، فلٹر پلانٹ لگا دیا اپنی زندگی میں، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سب سے پہلی شکل اپنی زندگی میں کیا ہوا صدقہ جاریہ انسان کو مرنے کے بعد اس کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ دوسری شکل ہے فرمایا کہ من علم ينتفع به، یا پھر کوئی ایسا نیک علم، کتاب و سنت کا، دین کا، خیر خواہی کا علم، ينتفع به، جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کوئی اچھائی بھلائی کا رستہ بتایا، کوئی اچھائی کی تعلیم دی کسی کو، تو جو علم نافع کسی کو سکھایا ہے، جب تک اس کو پڑھا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، تو اس مرنے والے کو برابر کا ثواب ہوگا۔ دوسری شکل، تیسری شکل آپ من والد صالح یدعو له، تیسری ہم اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہاں یہ نہیں کہ اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ کرے، یہاں دعا کہا گیا ہے کہ مرنے والے کے لیے اس کی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پر اس نے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی تھی، ان کو دین سکھلایا تھا، اچھی تربیت کی تھی، تو جب تک وہ نیکی کا عمل کریں گے تو یہ جو عمل کی شکل ہے یہ دوسری شکل میں چلی جاتی ہے، من علم ينتفع به، جو اس نے نیکی کا راستہ خواہ اپنی اولاد کو بتلایا یا کسی بھی انسان کو بتلایا، جب تک وہ لوگ مرد عورتیں اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کے لیے برابر اجر و ثواب اور درجات کی بلندی کا ذریعہ وہ عمل بنتا رہے گا۔ اور اگر تیسری شکل جو ہے اس میں اگر اولاد والد کی زندگی میں اولاد بے نماز تھی، برے تھے، باپ دنیا سے گیا، اولاد نیک ہو گئی، تو پھر تیسری شکل یہ بنے گی کہ نیک اولاد جب یہ نیک ہو جائیں گے، جو بھی دعا مانگے گا اپنے والدین کے لیے تو اولاد کی مانگی ہوئی دعائیں والدین کو پہنچے گی۔ اور اگر زندگی میں ان کو اچھی تعلیم دی تھی اور وہ اچھی تربیت پر نمازیں پڑھتے رہے تو یہ دوسری کیفیت بن جائے گی، دوسری کیٹیگری جو ہے کہ اس میں نیک علم جس کو سکھا گئے۔ یہ 3 شکلیں شریعت نے بیان کی، اس کے علاوہ کوئی بھی چوتھی شکل جائز نہیں ہے۔ اب میت کی طرف سے قرآن پڑھنا، میت کی طرف سے نفل پڑھنے، میت کی طرف سے روزے رکھنے یا صدقہ خیرات کرنا، اس کا کوئی بھی اجر و ثواب نہیں میت کو ملتا۔ جو اجر و ثواب ملنے کی کیفیت ہے وہ نبی علیہ السلام سے بیان کر دی گئی ہے کہ اس نے کہا اللہ میرے والدہ تو ذمہ نظر تھی
اب یہ اس کے ذمے تھا کام جو وہ نہیں کر سکا تھا، تو اس کی اولاد نے اس کے مال سے ادا کر دیا، تو یہ ٹھیک ہے۔ ایک شکل یہ بنتی ہے کہ باپ دنیا سے گیا، 5 6 بیٹے بیٹیاں چھوڑ کے گیا، اولاد کو جب وراثت میں ان کے حصے ملے تو سب نے کہا کہ ہمارے باپ نے اتنی محنتیں کی تھی، اتنا کچھ چھوڑا ہمارے لیے، تو کیوں نہ ہم اپنے حصے میں سے کچھ حصہ نکال کر اپنے والد کے لیے کوئی مسجد میں لگا دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، کوئی دین کے کام میں لگا دیں، تو یہ ثواب اس کا پہنچ سکتا ہے۔ جیسے یہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا تھا، تب چونکہ سعد مرنے کے بعد تو انسان کا مال رہتے نہیں ہے، اس کی اولاد کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے مال میں سے اپنی والدہ کی نظر کو پورا کیا، اور اللہ نے والدہ کو بھی ثواب عطا فرمایا، کیونکہ ان کا ارادہ یہی تھا کہ نظر پوری کی جائے گی۔ تو یہ شکل ہے کہ اگر اولاد مر جو ہے باپ کے جانے کے بعد باپ کی وراثت ہی، باپ کی جائیداد ہی تقسیم کرتے ہوئے جو مال اللہ کی راہ میں سے دے دیں گے اپنی خوشی سے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ اس کے لیے بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ویسے صدقہ خیرات کرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ مثل الذی یتصدق عند موتہ کمثل الذی یتصدق اذا شبع، جو بندہ مرتے وقت صدقہ خیرات کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک بندہ بیٹھ کے کھاتا رہا، جب سیر ہو گیا، اب مزید کھا نہیں سکتا، تو کہا بھی وہ فلانے آ جاؤ کھانا کھائیں، آ جاؤ تم بھی کھا لو، آ جاؤ فلان تم بھی کھا لو، تو یہ فرمایا کہ جیسے ایک بندہ سیر ہو جائے اور پھر وہ بانٹنا شروع کر دے، فرمایا مرتے وقت صدقہ کرنا ایسا ہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرنے سے پہلے صحت تندرستی کی حالت میں جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے وہی عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے اور زیادہ اللہ کے ہاں قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اب یہاں ہمیں ایک اور بھی لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ دیکھیں انسان ساری زندگی مال کماتا ہے، میرا مال، میری دکانیں، میرے مکانات، میری زمینیں، میرے پلاٹ، فلاں میرا بینک بیلنس، سب کچھ کہتا ہے میرا، لیکن کبھی انسان نے یہ نہیں سوچا کہ جب انسان مرتا ہے تو بیٹی کا حصہ تو نکلتا ہے، بیٹے کا حصہ تو نکلتا ہے، بیوی کا حصہ نکلتا ہے، ماں باپ کا حصہ نکل جاتا ہے، بہن بھائیوں کا حصہ نکلتا ہے، لیکن جو ساری زندگی یہ کہتا رہا میرا مال، اس کا حصہ کوئی بھی نہیں نکالتا، اس کا حصہ کوئی بھی نہیں نکالتا۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کرتے رہیں، کثرت سے صدقہ خیرات کریں۔ اس سے نبی علیہ السلام نے کہ 3 باتیں اللہ نے فطرت میں لکھ دی ہیں، اور ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ ماں نقصت صدقۃ من مال، کبھی خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوا، یہ پکی بات ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خوشنودگی کے لیے، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اسے بلندی ضرور دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے امام ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ بہت بڑے فقیر گزرے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی ڈھونڈتا رہا، ڈھونڈنے کے باوجود مجھے 2 طرح کے بندے نہیں مل سکے۔ ایک وہ بندہ جس نے کسی کمزور پر دنیا میں ظلم کیا ہو اور اس نے اپنی ظلم کی سزا دنیا میں نہ پائی ہو، ایسا میں نے کبھی بندہ نہیں دیکھا۔ اور دوسرا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا جس نے خرچ کیا ہو اللہ کی رضا کے لیے اور وہ فقیر ہو گیا ہو، میں نے ڈھونڈنے سے بھی یہ بندے مجھے نہیں ملے۔ تو بہرحال یہ تھے کچھ احکامات اس حوالے سے، تو پتہ چلا کہ انسان کا مال اس کی زندگی تک ہی ہے، مرنے کے بعد ہمارا مال ہمارا نہیں رہے گا۔ اور کتنی عجیب کی بات ہے، تعجب کی بات کہ کمایا ہم نے اور سوال بھی ہم سے ہوگا، اور اس کو کھائیں پیئیں گے، ہڑپ کرنے والے کوئی اور ہوں گے۔ تو یہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے خصوصاً عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو ایک صحابیہ پریشان ہوئی، انہیں پریشان ہو کر نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ رسول اس کا حل کیا ہے، ہم کیسے بچ سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرو تاکہ اپنا
دنیا میں رہ کر اپنا جہنم سے آزادی کا فدیہ ادا کر کے اپنی خلاصی کر لو۔ تو اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھے کچھ احکامات جو کہا جس میں اللہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔